کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دھوپ میں بھی نظر نہیں آتا تھا؟ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ مکمل سنیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دھوپ میں تھا یا نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ کو پوری تفصیل جاننے کو ملے گی۔ حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بنانے سے 4000 سال پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ آگے چل کر انسان میں کون کون نبی ہوگا اور کس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا، ابھی آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عباس بن سریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم کا خمیر مٹی سے تیار ہو رہا تھا۔ دوستوں، یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برسالت آسمان زمین بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے مطمئن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خمیر کو کب اور کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کی تفصیل بھی ہم آج اپنی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے بعد بھیجے گئے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور تم میں سے جو بھی زندہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اسی لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے بعد وہ نبی آ جائیں، ان کا نام محمد ہوگا، تو تم سب ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نور کی طرف دیکھیے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے دوسرے نبیوں کے انوار کو دیکھا تو ان سبھی کو ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ سبھی نبی بول پڑے کہ اس بارے میں ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر سارے نبیوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ان پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ نبیوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ ہم پر گواہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے لیے ہوئے اسی وعدے کو اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو ان سبھی چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ایمان ضرور لے آنا اور ہر حال میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جنت الفردوس اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو ساتھ زمین پر تشریف لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنانے کے لیے اسی جگہ سے جا کر مٹی اٹھائی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس وقت بھی وہ جگہ بہت ہی سفید اور روشن تھی۔ حضرت جبرائیل نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور پھر جنت میں لا کر اسے تسنیم نہر کے پانی سے گوندا، یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح چمکنے لگی، اور پھر سبھی فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش و زمین، پہاڑوں و سمندر میں گھومے، جہاں تک کہ تمام فرشتوں کو تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا خمیر مبارک اصل زمین کی ناف یعنی مکہ سے لیا گیا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا تھا
कि तुम दोनों खुशी से इताअत करते हुए आओ या ना खुशी से, तुम्हें इताअत करनी ही पड़ेगी। तो आसमान व ज़मीन ने अर्ज़ किया कि हम खुशी खुशी इताअत करते हुए हाजिर होते हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने वालिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से और वो अपने वालिद हज़रत अली से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह ताला के बहुत पास एक नूर की हालत में था, और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो ये मेरा नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रख दिया गया, जो कि उनकी पुश्त में चमकता रहा। लिहाजा वो नूर जो हर चीज़ की पैदाइश से पहले ना जाने कब से अल्लाह ताला के पास कुर्ब में मौजूद था, आखिर उनको तमाम नबियों के बाद रहमत आलम बनाकर दुनिया में भेज दिया गया, और तमाम मखलूक को हुक्म दिया गया कि अब जिसे भी कामयाब होना है तो उसे मेरे इस आखिरी नबी की इताअत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उनकी भी नजात मेरी इताअत करने में ही होती। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जिस हस्ती ने अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत फरमाई है कि पूरे कुरान में कहीं उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, उनके एक आंसू पर सारे आसमानों में तहलका मच जाता था, और अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर फरमाते थे कि ऐ मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों होते हैं, मैं क़यामत में आपको इस कदर नेमतें दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो जिस नबी से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फरमाते हैं तो हम उनकी हकीकत क्या बयान कर सकते हैं। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि क़यामत के रोज़ हमें उनकी शफ़ाअत नसीब हो जाए। आमीन।